اسرائیلی اور حماس رہنماؤں کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ لبنان میں اسرائیل کی فضائی کارروائیاں، 47 افراد ہلاک۔ چین امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تجارت کے فروغ پر بات چیت کے لیے تیار۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، ان کے سابق وزیر دفاع یوآف گالنٹ اور فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے رہنما محمد دیف کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں۔ عدالت نے ان پر جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام عائد کیا ہے۔ عالمی عدالت نے جمعرات کو پہلی بار کسی برسر اقتدار رہنما کے خلاف ان الزامات کے تحت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں صحت کے حکام کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان 13 ماہ سے جاری جنگ میں ہلاکتوں کی تعداد 44,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ جنگ حماس کے عسکریت پسندوں کی طرف سے 7 اکتوبر 2023 کو جنوبی اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہوئی، جس میں تقریباً 1,200 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شہری ہلاکتوں سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ لبنان کے مشرقی علاقے میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں کم از کم 47 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ لبنان کے صوبے بالبیک کے گورنر نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں میں 22 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شام سے متصل علاقے میں ہونے والی اسرائیلی کارروائیوں کے بعد ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جسے عسکری تنظیم حزب اللہ کا گڑھ بتایا جاتا ہے۔ اسرائیل کی لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافات میں بھی کارروائیاں جاری ہیں، جہاں سے بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ حزب اللہ کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں اور کسی بھی کارروائی سے پہلے مقامی لوگوں کو پیشگی انتباہ جاری کیا جاتا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ چین کے نائب وزیر تجارت نے جمعے کو بیجنگ میں کہا کہ چین اور امریکہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات میں ایک مستحکم اور پائیدار پیش رفت کے رجحان کو برقرار رکھ سکتے ہیں، جو فریقین کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ چینی عہدیدار نے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے چینی مصنوعات پر ممکنہ محصولات عائد کرنے کے بیان کے بارے میں کہا کہ چین ان کے اثرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جنوبی کوریا کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے شمالی کوریا کی فوجیوں کی یوکرین جنگ میں شمولیت کے بدلے پیانگ ینگ کو فضائی دفاعی میزائل فراہم کیے ہیں۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور دیگر مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے یوکرین کے خلاف اس کی جنگ کی حمایت کے لیے 10,000 سے زیادہ فوجی روس بھیجے ہیں۔ روس اور شمالی کوریا اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کی قومی سلامتی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے ایک ٹی وی پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ روس نے پیانگ ینگ کو اپنے دفاعی فضائی نیٹ ورک کو تقویت دینے کے لیے اینٹی ایئر میزائل اور دیگر آلات فراہم کرنے کے ساتھ شمالی کوریا کو اقتصادی امداد بھی فراہم کی ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ماسکو نے یوکرین پر حملے کے لیے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا ایک میزائل فائر کیا ہے، جس کے بارے میں یوکرین نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تھا۔ صدر پوٹن کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب یوکرین نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے برطانوی اور امریکی میزائل سے روس میں ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ صدر پوٹن نے کہا کہ ماسکو یہ میزائل ان ممالک کے خلاف استعمال کر سکتا ہے جنہوں نے کیف کو روس پر حملوں کے لیے اپنے میزائل فائر کرنے کی اجازت دی تھی۔ پوٹن نے جمعرات کو ٹی وی خطاب میں کہا کہ وسطی یوکرین کے شہر نیپرو میں روس کا میزائل حملہ یوکرین کے ان حملوں کا جواب تھا جس میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال ہوئے تھے۔ پوٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ مغربی دفاعی نظام ان میزائل کو روک نہیں سکے گا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔